سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ دوستوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو عاشق رسول یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ اور دوستوں، یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن ہاں دوستوں، آج سے پہلے شاید آپ نے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستوں، ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے جس طریقے سے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بادشاہ قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ بھی عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غریب قافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر رکا، جس قافلے میں ایک میاں اور ایک بیوی بھی تھے، اور وہ بیوی جو تھی وہ پیٹ سے تھی یعنی حاملہ تھی۔ ایسے وقت میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے منتظر تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد دوستوں، جب وہ قافلہ مدینہ منورہ آ کر رکا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل کر مدینے کے آس پاس گھوم رہے تھے تاکہ کسی غریب کی آواز کو سن سکے اور اس کے بعد اس کی مدد کر سکیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ آپ غریبوں کی بات سننے کے لیے بھیس بدل کر ان تک پہنچا کرتے تھے، اور ایسے میں کوئی بھی آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ وقت کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اس کے بعد دوستوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میاں بیوی کے خیمے کے قریب سے گزرے تو ایک خیمے سے زور سے چیخنے کی آواز آئی، اور جب آپ نے اس آواز کو سنا تو فوراً اپنے خیمے کے اندر آواز لگائی اور پوچھا کہ خیمے کے اندر کوئی عورت کیوں چیخ رہی ہے؟ تو آپ کی آواز سننے کے بعد فوراً ہی اس عورت کا شوہر باہر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے وہ پیٹ سے ہے، اور میری بیوی اس لیے چیخ رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی زوجہ محترمہ یعنی اپنی بیوی کو آپ کے خیمے کے قریب لے آتا ہوں، اور وہ آپ کی بیوی کی مدد کریں گی تاکہ آپ کے بچے کی پیدائش آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ اس کے بعد دوستوں، وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا اور بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے جا کر یہ بات کہی کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قافلہ آ کر رکا ہے، جو کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ غریب ہیں، اور ان کے خیمے کے اندر ایک عورت ہے جو کہ وہ پیٹ سے ہے یعنی حاملہ ہے، اور بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے، اور وہ عورت درد کے مارے تڑپ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی طبیب کو بلا کر لے آ سکے۔ اس کے بعد دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا حکم ہے تو میں اس پر عمل کروں گی اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس کے بعد دوستوں، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسی خیمے کی طرف پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ خیمے کے اندر داخل ہوئی اور جا کر اس عورت کی مدد کرنے لگی۔ اس کے بعد دوستوں، کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خیمے کے اندر سے آواز لگائی کہ اے امیر المومنین، اس عورت کے شوہر کو بتا دیجئے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے امیر المومنین کہا تو فوراً ہی اس شخص کے ہوش اڑ گئے، اور وہ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہوا الگ ہو گیا۔ اور دوستوں، آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مدد کی گوہار لے کر آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس قدر مدد کریں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر اس نے ذرا سی بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یعنی آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کا جو پہناوا تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ خود آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ دوستوں، جب یہ قافلہ گزر گیا اور اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ کس حاجت سے آئے تھے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مدینہ منورہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، یعنی ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں اور اس وقت ہم آپ سے مدد مانگنے آئے تھے۔ اس کے بعد دوستوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً ہی آپ نے فرمایا کہ کل میرے دربار میں آ جانا، تمہاری حاجتیں جو بھی ہے وہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سادگی کو پسند کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہیں اور اسی وجہ سے ان کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ تھوڑا ہی رہتا ہے، وہ تھوڑا سا ملتا ہے اور جو ہمیں ملتا ہے اسی میں گزارا کرنا پڑتا ہے، تو میں آپ کے لیے حلوہ کیسے بنا سکتی ہوں؟ تو میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لے کر آئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا، لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ جس سے ہمارا گزارا ہی ہو پاتا ہے، تو پھر آج حلوہ کیسے بنا؟ تو زوجہ محترمہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من ہے، تبھی سے میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جب میں آٹا گوندنے جاؤں گی تو اس وقت ایک مٹھی آٹا الگ کر لوں گی، اور جب بھی کھانا بنانے کا وقت ہو جائے گا تو میں آٹا چھانتے وقت روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر رکھوں گی، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک مقدار میں جمع ہو جائے گا تو اسے بازار میں بیچ کر اس کے بدلے چینی خرید لاؤں گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، روز آٹے میں سے ایک مٹھی آٹے کو نکال لیتی اور نکالنے کے بعد اس کو جمع کیا، اور جب وہ زیادہ مقدار ہو گیا تو اس کو جا کر بازار میں بیچ کر اس کے بدلے میں چینی خرید لائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا۔ اس کے بعد دوستوں، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مال غنیمت کے پاس پہنچے اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو مال غنیمت کو بانٹا کرتے تھے ان سے جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو مال غنیمت بھیجا جاتا ہے، جو آٹا بھیجا جاتا ہے، جتنا بھی آٹا آپ بھیجا کرتے ہیں ان میں سے ایک مٹھی اور کم کیا جائے، کیونکہ ہمارا گزارا ایک مٹھی کم آٹے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔